الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات کو۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی سورۃ انفال آیت نمبر 29 اینڈ 30۔ آج ہم 31 آیت سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لقلنا تو ہم کہہ دیں، مثل ھذا کہ یہ اس کی مانند ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین کہ نہیں ہے یہ مگر پرانے لوگوں کی باتیں۔ وَإِذْ قالوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، من عندک تمہارے پاس، فمطر تو وہ کہتے ہیں کہ بھیج دیں، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، من السماء آسمان سے، او ائتنا یا بھیج دیں ہم پر، بعذاب علیم دردناک عذاب۔ وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فیہم حالانکہ وہ ان میں ہیں، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اور اللہ انہیں تب تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ان آیات میں یہ ذکر ہو رہا ہے، یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں تب تک انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کسی امت میں جب تک اس کا نبی رہتا ہے تب تک اس امت کو عذاب نہیں دیا جاتا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں تب تک بھی انہیں عذاب نہیں دیا جاتا۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے، اللہ یعذبہم کہ ہم انہیں عذاب دے دیں، یعذبہم اللہ یعنی اللہ انہیں عذاب دے دے، وہم یصدون اور وہ روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام کے راستے سے، وما کانوا اولیاء اور وہ نہیں ہے مددگار، ان اولیاءہ لیکن ہے مددگار، الا المتقون مگر پرہیزگار لوگ، ولکن اکثرہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ اب ان پر عذاب کیوں نہ آئے، یعنی اللہ تعالیٰ اب انہیں عذاب میں مبتلا کیوں نہ کرے جب وہ مسجد حرام کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے مددگار نہیں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں یا جو نیک لوگ ہیں۔ وما کان صلاتہم عند البیت اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے قریب، الا مکاء صرف سیٹیاں بجانا، وتصدیۃ اور تالیاں بجانا، فذوقوا پس تم چکھو اب مزہ، العذاب عذاب کا، بما کنتم تکفرون کیونکہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ہم موو کرتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، اس عبارت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدابیر خاک میں ملا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا؟ تو جواب ہے اس کا، سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 کے مطابق کفار پر مطالبے کے باوجود عذاب الہی نہ ہونے کی 2 اسباب تھے۔ نمبر 1 ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان موجود ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کسی امت میں کوئی نبی موجود ہو اسے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ اور پوائنٹ نمبر 2 ہے اس کا، اہل مکہ میں سے بعض لوگوں کا توبہ اور استغفار کرنا۔ اب مکہ میں رہنے والے مسلمان تو استغفار کرتے ہی تھے، بلکہ کفار بھی طواف کرتے ہوئے غفرانہ کا پکارتے تھے، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ اللہ حافظ۔